اذا متزار فيك يا مولاي. وقت کو غنیمت جانیے. امام فرماتے ہیں یہ وقت بار بار نہیں آتا. مولا علی فرماتے ہیں بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح. جوان سے پوچھو کہے گا خواب کی طرح. امام فرماتے ہیں خواب کی طرح لمحے گزر جاتے. علی کے لمحے گزر گئے، حسین کے لمحے گزر گئے، مالک کے لمحے گزر گئے. سوال یہ لمحوں میں تم نے زندگی کو کیسے گزارا؟ 1 گھنٹہ تجھے دیا جاتا ہے، تم اس 1 گھنٹے میں کرتے کیا؟ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، ٹی وی دیکھتے ہو، کرکٹ کھیلتے ہو، کرتے کیا ہو؟ یہ لمحے تم گزارتے کیسے ہو؟ کوفے سے ایک شخص آتا ہے کربلا میں امام حسین کے پاس، شب عاشور، خیمے میں حسین کے ساتھ صبح عاشور ہوتی ہے. امام کو کہتے ہیں مولا اب جنگ تھوڑی دور ہے، میں بس یوں کوفے گیا اور یوں واپس آیا. اہم اور مہم، امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کی جو قدر نہ جانے. ایک طرف اذان کی آواز، ایک طرف ڈرامہ ہے. نماز موسٹ امپورٹنٹ ہے، ڈرامہ چلو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا، جاب امپورٹنٹ ہوگی، لیکن اللہ کا حکم موسٹ امپورٹنٹ ہے. جس انسان نے زندگی میں ان 2 چیزوں میں جو پھنس گیا کہ اس وقت اہم اور مہم، اہم کیا ہے، مہم کیا ہے. چھوٹی سی مثال میں انچولی میں دے چکا. مثال کے طور پہ اس مومن کو شریعت کا پتہ ہے لیکن اہم اور مہم کا پتہ نہیں. کیسے؟ اس کو یہ پتا ہے کہ مولانا نے کہہ دیا کہ نامحرم خاتون کو ٹچ کرنا یا ہاتھ ملانا کیا ہے؟ حرام. اب اسے یہ پتا ہے کہ نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانا حرام ہے. کراچی میں بارش ہوئی، نالے میں پانی بھر گیا اور ایک خاتون نالے میں گر گئی. اب یہ نزدیک کھڑا ہوا ہے، دور سے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس خاتون کو بچاؤ بچاؤ. تو نہیں، مولانا نے کہا ہے کہ نامحرم کو ہاتھ لگانا. اس کو اہم اور مہم کا پتہ نہیں کہ ایک مسئلہ ایک وقت اہم ہے، اس سے زیادہ کوئی اور سچویشن آتی ہے وہ مہم آئے. یہی ہماری عزاداریوں کا مسئلہ. ہم نہیں سمجھتے کس وقت کون سا کام اہم ہے، کون سا کام مہم. اہل بیت نے دونوں کو کیا. جنگ لڑنا بھی ضروری تھی. زندہ باد دونوں کام مولا حسین نے کیے. جنگ لڑنا بھی اہم تھا، گھوڑا پیاسا ہے اس کو پانی پلانا بھی مہم ہے. دونوں کام کر رہے ہیں، جنگ بھی لڑ رہے ہیں، گھوڑے کو پانی پلا رہے ہیں. ہر آیا ہے، ہر سے بات کرنا بھی ضروری ہے، لیکن انسانیت کا تقاضا ہے یہ سارے پیاسے ان کو پانی پلانا بھی ضروری ہے. ان 2 چیزوں میں اگر کوئی مومن پر، یہی مسئلے ہماری لائف میں آتے ہیں. امام کو کہنے لگا مولا یوں گیا یوں آیا. امام نے کہا دیکھ کہیں دیر نہ ہو جائے. کہ نہیں مولا وہ بچوں کو اکیلا چھوڑ کے آیا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کوئی سامان بھی دے کر نہیں آیا، بیوی بھوکھی ہے، بچے بھوکے، اللہ جانے جنگ کتنے دن چلے گی. اتنی مہلت دے، دوڑ کے جاؤں. کوفہ نزدیک تھا، 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر جاؤں اور وہاں پہ سامان لوں، راشن لوں، بچوں کو دے کے واپس آیا. اہم اور مہم، اپنے بچوں کی بھوک کو بجھانا بھی مہم ہے، لیکن اس سے اہم ہے سکینہ کو بچانا. یہ تو تفریق ہے. تو دیکھ تو صحیح کس کے بچوں کو چھوڑ کے کس کے بچے کی طرف جا رہا ہے. امام صرف سمجھا سکتے ہیں اور مولا زبردستی تو نہیں کر سکتے. امام نے کہا دیکھ عقل مند احتمال ضرر دیتا ہے. یہ معصوم نے عقل مند کی نشانی بتائی، احتمال ضرر یعنی نقصان کا احتمال. مثال کے طور پہ اس روڈ سے جا رہا ہوں اور کسی نے کہا کہ قبلہ 2 دن پہلے اس روڈ پہ ڈاکہ ڈالا تھا. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس روڈ سے نہ جائے. احتمال ضرر دے شاید یہاں پہ ڈاکہ لگ جائے. احتمال ضرر، نقصان کا احتمال دے. امام نے کہا احتمال ضرر شاید تو واپس نہ آ سکے، دیر نہ ہو جائے. یہ بات سن لے. اب میں نے حل من ناصرین کی آواز دے دی. جو آواز سنیں اور حسین کو لبیک نہ کہے جہنمی بن جاتا ہے، پچھتاؤ گے. نہیں مولا یوں گیا یوں آیا. کہتے ہیں یہ چلا گیا، کچھ مسئلہ پیش آیا، دیر ہو گئی. واپسی میں جب کربلا پہنچا تو حسین کا سر نو کے نیزہ پہ تھا. راوی کہتا ہے کہ یہ شخص ذہنی توازن کھو بیٹھا.
کہ کیا حاصل کیا اور یہاں پر آ کر میں نے کیا کھو لیا. کہتے ذہنی توازن کھو لیا، اپنے گھوڑے کو دجلے میں ڈال دیا اور وہیں پہ ڈوب کے مر گیا. یہ جانو کہ زندگی کی عمر کے کس حصے میں آ چکے ہو، 20 40 60 55. یقین بھی ہے کہ تجھے 70 75 سال سے زیادہ زندہ نہیں ہو. تم نے زندگی میں ایسے کون سے کام انجام دیے جس سے تیرا مولا خوش ہوا.